وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون۔ لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون۔ لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو آئے ان کے بعد، کن کے بعد؟ پچھلے لوگوں کے بعد۔ پچھلے لوگ کون؟ انصار اور مہاجرین اور انصار۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پچھلی آیات کریمہ کے ساتھ ہے، مال فے کے ساتھ ہے۔ مال فے کے جو احکامات چل رہے ہیں یہ اس کے بارے میں آخری آیت کریمہ ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا کہ مال غنیمت وہ اس کا 4/5 حصہ تو 80% حصہ تو مجاہدین میں خرچ ہوتا ہے، ان کو دیا جاتا ہے، اور جو 5واں اس کا حصہ ہے وہ 5 مدوں میں للہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ 5 مدیں ہیں مال غنیمت کے بقیہ 20% حصے کی، بقیہ 5ویں حصے کی، جس کو خمس کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے خمس کی 5 مدیں ہیں۔ لیکن ہم نے پڑھا کہ مال فے میں ایسے نہیں ہوتا۔ مال فے میں کیا ہوتا ہے؟ سارا کا سارا ان 5 مدوں میں، اس میں مجاہدین کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی ہوتی، نہ گھوڑے دوڑائے گئے ہوتے ہیں، نہ اونٹ دوڑائے گئے ہوتے ہیں، تو وہ سارا کا سارا وما افاء اللہ علی رسولہ ہم نے پیچھے پڑھا آیت نمبر 7 میں، جو بھی اللہ نے اپنے رسول کو لٹایا بستی والوں سے تو وہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے اور قریبیوں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ تو مال فیض سارا کا سارا ان کے لیے، اور صرف ان کے لیے نہیں ہے، صرف ان کے لیے نہیں ہے جن کا یہاں ذکر ہوا، اور کن کے لیے ہے؟ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا یہ فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، یہ
فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے۔ پھر مہاجرین کے فضائل بیان کیے، مہاجرین کی کچھ صفات بیان کی کہ یہ مہاجرین، ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، ان کو ان کے مال ان سے چھین لیے گئے، اور یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا تلاش کرتے ہوئے انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اور یہ سچے ہیں اپنے دعویٰ میں۔ جو انہوں نے اللہ سے دعویٰ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو انہوں نے وعدہ کیا، یہ اس وعدے پر پورا اتر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ مال فے فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح ان انصار کے لیے بھی ہے، ان انصار کے فقراء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، کہ جو مہاجرین سے پہلے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مہاجرین کی ہجرت سے پہلے وہ ایمان قبول کر چکے تھے، ان کے لیے بھی مال فے کا حصہ ہے۔ اور پھر انصار کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی، ان کے فضائل جو اللہ کے ہاں ہیں وہ بیان ہوئے، کہ یہ جو ان کی طرف جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین ان سے محبت رکھتے ہیں، اور یہ اپنے دلوں میں مہاجرین کے بارے میں کوئی بغض، کوئی حسد نہیں رکھتے۔ مہاجرین کو جو فضیلت ملی ہے انصار پر، مہاجرین افضل تھے انصار سے، کیونکہ پہلے مسلمان ہوئے تھے، زیادہ آزمائشیں صحیح تھی، تو جو مہاجرین کی فضیلت ہے انصار، اس کی وجہ سے مہاجرین سے کوئی بغض، کوئی حسد نہیں رکھتے، بلکہ وہ تو مہاجرین کو، دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود بھوکے ہوں تو وہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ مال فے اور ان لوگوں کا بھی ہے، اس مال فے میں ان لوگوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے بعد آئیں۔ کن کے بعد آئیں؟ یعنی جو مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے ہیں، ان کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے۔ مہاجرین انصار کے بعد کون لوگ ہیں؟ تابعین، تبع تابعین، قیامت تک آنے والے لوگ، لیکن سارے لوگ نہیں، بلکہ وہ کون لوگ؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمیں بھی بخش دیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دیں جو سبقت لے جا چکے ہیں ہم سے ایمان میں۔ کیا مطلب؟ یعنی انصار، مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگوں کے فقراء، ضرورت مند لوگ، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، قیامت تک آنے والے مسلمان نیک لوگ ہوں، وہ اللہ سے اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، اللہ سے اس کا استغفار کرتے ہوں کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے۔ صرف اپنے لیے استغفار نہ کرتے ہوں، اپنے جو بھائی گزر چکے ہیں، جو ان سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی استغفار کرتے ہوں۔ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو ان سے پہلے مسلمان گزر چکے ہیں، چاہے وہ آباء و اجداد ہوں، چاہے ان سے بھی اوپر کے لوگ ہوں، جتنے مسلمان گزر چکے ہیں، ایک مسلمان تمام مسلمانوں کے بارے میں دعائے استغفار کرے، جن میں سب سے پہلے کون آتے ہیں؟ صحابہ اور مہاجرین اور انصار۔ ہم سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، ہر مسلمان کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو مجھ سے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، مجھ سے ایمان میں سبقت لے جا چکے، مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے، اب وہ موجود ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اے اللہ سب کو بخش دے۔ یعنی گویا کہ انسان کو اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ سابقہ مسلمان بھائی چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، چاہے وہ ہمارے آباء و اجداد سے بھی بہت اوپر کے لوگ ہیں، تو سب سے پہلے ان میں ہم جن کے لیے استغفار کریں گے سابقہ مسلمانوں کے لیے، ان میں سب سے پہلے مہاجرین اور انصار آئیں گے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرتے ہیں جو ان سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا، اور وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ نہ کر ہمارے دلوں میں غلن، کوئی بغض، کوئی حسد، للذین آمنوا، ایمان والوں کے بارے میں، اے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو صاف رکھنا۔ ان لوگوں کے لیے مال فے میں حصہ ہے جو نیک لوگ ہیں، چاہے وہ مہاجر نہ ہوں، چاہے وہ انصار کے فقراء نہ ہوں، صحابہ نہ ہوں، صحابہ کے بعد آنے والے لوگ ہوں لیکن وہ صحابہ کرام کے پیروکار ہوں،
صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے ہوں، اور اگر کہیں کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہوں، اپنے لیے بھی اور اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں بھی، جن میں سب سے پہلے مہاجرین اور انصار صحابہ آتے ہیں، اور وہ دعا کرے اپنے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں کوئی غل نہ ہو، کوئی غصہ، کوئی بغض، کوئی حسد ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، یعنی مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں کوئی بغض یا حسد نہ ہو۔ مسلمان بھائی جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ جو زندہ ہیں، یا وہ مسلمان بھائی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں کوئی غل نہ ہو، کوئی غصہ نہ ہو، کوئی حسد نہ ہو۔ جو گزر چکا ہے، جو موجود ہے مسلمان بھائی، اس کے بارے میں بھی ہمارا دل صاف ہو، اور جو ہمارے مسلمان بھائی فوت ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی ہمارا دل صاف ہو۔ اگر ان کی کوئی کمی کوتاہی تھی تو وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کے ہاں ان کا بدلہ مل جائے گا، ہمارا دل ان کے بارے میں صاف ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مردوں کو برا بلا نہ کہو جو فوت ہو چکے ہیں، وہ تو اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اب ان کو برا بلا تم کیوں کہتے ہو؟ تو ان لوگوں کے لیے جو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں، خواہ وہ ان کے دور کے مسلمان ہیں، خواہ وہ ان سے پہلے کے مسلمان ہیں، وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنے دل میں کوئی غل بھی نہیں رکھتے، کوئی بغض، کوئی حسد بھی نہیں رکھتے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو ایسے دعائیں کرنے والے مسلمان جو بعد میں آئے مہاجرین اور انصار کے، ان کے لیے بھی مال فے میں حصہ ہے۔ اب مجھے بتائیں بچا کون جس کو مال فے میں حصہ نہ ملے؟ سب کو ہی تو حصہ مل گیا، کون رہ گیا؟ یعنی فرمایا مال فے میں کون کون حصے دار ہے؟ فرمایا مال فے میں ایک تو 5 مدیں، اللہ اور رسول کے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر۔ شروع میں یہ فرمایا آیت نمبر 7 میں، پھر فرمایا اس مال فے میں فقراء مہاجرین، صحابہ مہاجرین فقراء وہ بھی حصے دار ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ انصار جو فقراء ہیں وہ بھی حصے دار ہیں، یہ تو صحابہ کرام ہوئے۔ پھر فرمایا جو ان کے بعد آئے مہاجرین اور انصار کے بعد، بشرطہ کہ وہ یہ دعائیں کرنے والے ہوں، نیک کام کرنے والے ہوں، اگر وہ نیک کام نہ ہو، ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اس کی معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے بارے میں دعائیں کرنے والے ہوں، اور ان کے دل میں مسلمان بھائیوں کے بارے میں کوئی حسد، کوئی کینہ نہ ہو، تو یہ بھی مال فے کے حقدار ہے۔ تو اس میں صحابہ کرام کے بعد آنے والے سارے مسلمان آگے، قیامت تک آنے والے سارے مسلمان آگے۔ جی میں بھی وہ عرض کرتا ہوں وہ بعد میں، یعنی جو جن کی کنڈیشن یہاں بیان ہوئی ہے وہ لوگ، وہ سارے لوگ آگے، یہ قیامت تک لوگ ہو سکتے ہیں۔ کوئی یہ آیت کریمہ صرف صحابہ کے بارے میں یا تابعین کے بارے میں یا تبع تابعین کسی مخصوص زمانے کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ آیت نمبر 10، اس نے تو مال فے میں ان 5 مدوں کے بعد فقراء مہاجرین اور فقراء انصار کے بعد قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو شامل کر دیا ہے، بشرطے کہ ان کی آگے شرائط ہے۔ ان شرائط پہ بھی میں بات کرتا ہوں دوبارہ، تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا بھی ہے، مزید بھی بات کر دیتا ہوں۔ تو اس میں قیامت تک آنے والے سارے لوگ آگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یہ دیکھیے سیدنا عمر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ دیکھیے صحابہ کرام کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پر، قرآن کریم پہ تدبر کرتے تھے، کس طرح قرآن کریم پہ غور کرتے تھے۔ حضرت عمر کا یہ فرمان ہے مصنف عبد الرزاق میں، حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء، یہ آپ کو پتہ ہے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور اس آیت کریمہ میں کن لوگوں کا ذکر ہے؟ انما الصدقات للفقراء، یہ لمبی آیت ہے۔ یہ آیت کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ یہ آیت زکوٰۃ کی مد ہے نا، یہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہاں 8 مدیں بیان ہوئی ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو یہ یہاں فرضی صدقات کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ زکوٰۃ کے مصارف۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے انما الصدقات للفقراء وحتی بلغ علیم حکیم، یہ میں آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ جی یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے، یہ آیت شروع ہوتی ہے انما صدقات سے اور ختم کہاں ہوتی ہے؟ واللہ علیم حکیم۔
تو حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی یہاں سے لے کے علیم حکیم تک، پھر فرمایا ہذہ لہؤلاء، کہ یہ یعنی یہ سے مراد زکوٰۃ کی جو صدقات ہیں یہ ان لوگوں کے لیے جن کا یہاں ذکر ہوا۔ کتنے لوگوں کا ذکر ہوا ہے؟ 8 قسم کے لوگوں کا، فقراء کا، مساکین کا جو عمل کرتے ہیں، جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، تالیف قلبی کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے میں، کسی پہ چٹی پڑ جائے، اور اللہ کے راستے میں، یہ 8 مدیں ہیں، 7 مدیں، اور 8ویں وابن السبیل مسافر کے لیے۔ فرمایا یہ جو صدقات ہیں یہ صرف انہی لوگوں کے لیے، یعنی 8 قسم کے لوگوں کے لیے۔ پھر حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، کہ جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا جو خمس حصہ ہے، اس کا جو 5واں حصہ ہے، وہ کتنے لوگوں کے لیے ہے؟ یہ آیت میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے وہ اس کی 5 مدیں ہیں۔ وہ یہ آیت یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ حضرت عمر نے یہ آیت شروع کی، سورہ انفال آیت نمبر 41 ہے، میں یہ آیت آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم، یہ سورہ انفال آیت نمبر 41۔ حضرت عمر نے یہ آیت شروع کی اور کہاں تک پڑھی؟ وابن السبیل تک، حتی بلغ یہ وابن السبیل ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ کیا مطلب ہے اس آیت کریمہ کا؟ جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کا، رسول کا، اور قریبی رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، مسافروں کا۔ 5 مدیں بیان ہوئی ہیں کس کی؟ مال غنیمت کے 5ویں حصے کی۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ کتنا ہوگا؟ 20%۔ باقی 80% وہ کس کا ہے؟ وہ مجاہدین کا۔ حضرت عمر نے یہ آیت پڑھی سورہ انفال کی، پھر فرماتے ہیں ہذہ لہؤلاء، کہ یہ جو مال غنیمت ہے یہ صرف انہی لوگوں کا ہے جن کا اس آیت میں ذکر ہوا۔ پہلے صدقے والی آیت پڑھی، زکوٰۃ والی، فرمایا کہ وہ جو صدقہ اور زکوٰۃ ہے وہ صرف انہی 8 لوگوں کے لیے ہے جن کا ذکر اس آیت میں ہوا۔ پھر مال غنیمت والی آیت پڑھی، فرمایا کہ مال غنیمت کے 5ویں حصے میں وہی 5 قسم کے مدیں شریک ہیں کہ جن کا وہاں ذکر ہوا ہے۔ یہ واضح ہے نا؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، وہ تو ہے نا باقی 80%۔ بات ہو رہی مال غنیمت کا 5واں حصہ جو ہے وہ 5 قسم کی مدیں ہیں، وہ صرف ان میں تقسیم ہوگا، وہ اور لوگوں میں نہیں جائے گا۔ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ 8 ہیں، وہ ان 8 سے مزید آگے نہیں جا سکتا۔ پھر حضرت عمر نے جب یہ 2 آیتیں پڑھی، پھر تیسری آیت پڑھی، ثم قرأ، پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ کون سی آیت ہے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 7، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری۔ یہاں سے آیت پڑھتے پڑھتے کہاں تک پہنچے؟ والذین جاءوا من بعدہم، جو ہم آیت اب پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10 تک پہنچے۔ آیت نمبر 7 پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 10 تک پہنچے تو فرمایا ہذہ استوعبت المسلمین عامۃ، ان آیات نے تو تمام مسلمانوں کو شامل کر لیا ہے، یہ مخصوص لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کو شامل ہے۔ اور آگے ذرا سنیں، کہتے ہیں فلا ان عشت، اگر میں زندہ رہا، حضرت عمر فرماتے ہیں اگر میں زندہ رہا، لیأتین الراعی وہو بسرو حمیر، اگر میں زندہ رہا تو حمیر جو علاقہ ہے وہاں رہنے والے چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچے گا، اگرچہ اس کو پسینہ بھی نہ آیا ہو، اس نے کوئی محنت بھی نہ کی ہو جہاد کے اندر، کیونکہ مال فہ میں مجاہدین کی محنت تو شامل ہی نہیں ہوتی۔ فرمانے لگے اگر میں زندہ رہا تو حمیر نامی شہر کے چرواہوں کو بھی، اگرچہ ان کو پسینہ بھی نہ آیا ہو، ان کی پیشانی میں پسینہ بھی نہ آیا ہو، تو اس کو بھی اس کا حصہ پہنچے گا مال فہ میں سے۔ حمیر دور کا شہر ہے تو وہاں کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ پہنچ کر رہے گا اگر عمر زندہ رہا تو گویا کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ مال جو زکوٰۃ کا مال ہے اس کے 8 مصارف ہیں، وہ صرف ان 8 مصارف میں، مزید لوگوں میں نہیں جائے گا۔ جو مال غنیمت ہے اس کے 5ویں حصے کے مصارف ہیں، 5 مدیں ہیں، وہ ان کے علاوہ اور لوگوں کو نہیں جاتا۔ لیکن مال فہ کے 5 مصارف بھی بیان فرمائے ہیں اللہ نے پہلے، مال فہ سارا کا سارا ان 5 مصارف کے لیے، 5 مدوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فقراء مہاجرین کا ذکر کیا، پھر اللہ نے فقراء انصار کا ذکر کیا، ان کی صفات بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان کے بعد آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ، سب لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے ہے یہ، گویا کہ بیت مال المسلمین کا حصہ ہے اور اس میں سب مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ کون مسلمان فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ مسلمان جو ضرورت مند ہے، لیکن یہ قیامت تک آنے والے مسلمان۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ حمیر شہر کے چرواہے کو بھی اس کا حصہ ملے گا جس نے کوئی محنت بھی نہیں کی ہوگی،
اس جہاد میں اسے بھی حصہ مل کر رہے گا، کیونکہ یہ مال فے میں اللہ نے سب کو حصہ دار بنایا ہے۔ تو یہ والذین جاءوا من بعدہم، یہ اس آیت تک اللہ نے مال فے کا ذکر فرمایا۔ اچھا، لیکن یہ ایک بات یاد رکھ لیجئے کہ فقراء مہاجرین کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، فقراء انصار کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، واضح ہے۔ یہاں اللہ نے اس کو مشروط بیان کیا ہے، جو مہاجرین اور انصار کے بعد آنے والے لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ سے بچتے ہوں۔ پہلی بات، اگر گناہ ہو جائے، بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لیں، صرف اپنے لیے معافی نہ مانگیں بلکہ اپنے فوت شدہ بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا کہ جو شخص صحابہ کرام کو گالی نکالے وہ مال فے کا حقدار نہیں ہے۔ امام مالک نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا، کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کرام کو، اپنے سلف صالحین کو برا بلا کے ان کے عیب بیان کرے اور ان کو گالیاں نکالے، دیکھیں اجتہادی اختلاف ایک الگ چیز ہے، اجتہادی اختلاف کسی سے بھی ہو سکتا ہے۔ اجتہادی اختلاف میں انسان کسی کو گالی نہیں نکالتا، کسی کو برا نہیں کہتا فلاں کو غلطی لگ گئی، فلاں کو دلیل سمجھ نہ آئی، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن کوئی سابقہ ائمہ کرام کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، برا بلا کہنا شروع کر دے، جس طرح روافض شیعہ حضرات کرتے ہیں، اللہ انہیں غارت کرے، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو، جو اپنے سلف صالحین کو گالیاں نکالے، جو ان کے لیے استغفار نہ کرے، ان کے لیے رحمت کی دعا نہ کرے، ایسے شخص کا مال فے میں حصہ نہیں ہے۔ مال فے میں تمام مسلمان شریک ہیں، یہ لوگ شریک نہیں ہیں۔ امام مالک کا یہ استدلال ہے، اور امام ابن کثیر کہتے ہیں بہت بہترین استدلال ہے۔ اس آیت کریمہ سے بالکل یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے سلف صالحین ائمہ کرام کے لیے استغفار کرے گا، دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بھی بخش دے، اور جو لوگ ایمان میں مجھ سے سبقت لے جا چکے انہیں بخش دے، جو ان کے لیے بخشش کی دعا کرے گا، جو ان کے بارے میں ہمدردی کے جذبات رکھے گا، تو مال فے کا حقدار وہ ہو سکتا ہے جو ان کو گالیاں نکالے، والعیاذ باللہ۔ میں نے ایسے جو ہے یوٹیوب پہ بھی جگہ جگہ عائشہ فی النار، عائشہ فی النار، حضرت عائشہ آگ میں ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضرت ابوبکر حضرت عمر کے بارے میں تکفیر اور گالیاں۔ تو جو صحابہ کرام کو گالیاں نکالے، جو صحابہ کرام کو برا بلا کے، امام مالک کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا مال فے میں کوئی حصہ نہیں۔ مال فے تو مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ تو اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں استغفار ہی نہیں کرتے، یہ تو گالیاں نکالتے ہیں۔ آگے نتیجہ آپ خود ہی نکال لیجیے۔ اور امام مالک کا یہ استدلال ہے جو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ فتح کی آخری آیت میں، کہ وہ جو سورہ فتح کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کی صفات تورات اور انجیل میں، اس میں جو انجیل میں صفت ہے کہ وہ ایک کومپل تھی، پھر وہ کومپل بڑی ہوتی گئی اور وہ ایک تنا آور درخت بن گیا، تو فرمایا یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کہ کسان کو تو یہ تنا آور درخت بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کافر کو اس سے غصہ آتا ہے، کافر کو یہ چیز غصہ دلاتی ہے کہ یہ درخت اتنا تنا آور کیوں ہو گیا ہے۔ اور یہ مثال کس کے بارے میں ہے؟ یہ صحابہ کرام کے بارے میں، انجیل میں۔ یہ کیسے مثال ہے صحابہ کرام کے بارے میں؟ کہ صحابہ کرام شروع میں کم تھے، شروع میں کمزور تھے، آہستہ آہستہ طاقتور ہوتے گئے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ، تم تھوڑے تھے، اللہ نے تمہیں زیادہ کر دیا، اللہ نے تمہیں مضبوط کر دیا۔ گویا کہ صحابہ کرام کا، اسلام کا جو درخت ہے وہ کومپل سے تنا آور درخت بن گیا، اور اس تنا آور درخت کو صحابہ کرام کی کثرت کو دیکھ دیکھ کر کفار کو غصہ آتا ہے۔ اس سے بھی امام مالک نے ہی استدلال کیا۔ امام مالک کا ہی مشہور قول ہے، کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کی شان و شوکت کو دیکھ کر، جو صحابہ کرام کے مقام جو اللہ نے ان کو دیا، جو اس کو دیکھ کر غصے کا اظہار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو کافر قرار دیا ہے۔ کافر ہی ہے لیغیظ بہم الکفار، جو ان کو دیکھ کر غصے کا اظہار کرے گا کہ یہ اتنے طاقتور کیوں ہو گئے، یہ اتنے مضبوط کیوں ہو گئے۔ اس سے بھی امام مالک کا یہ استدلال ہے کہ ایک مسلمان صحابہ کرام سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ اور امام مالک کا یہ استدلال ہے، امام مالک رحمہ اللہ یہ وہ عالم ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی موجود ہے، مدینہ کے عالم کے بارے میں، ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے۔
ہجرت کے گھر کے امام ہیں. ہجرت کا گھر مدینہ، یہ مدینہ منورہ کے امام ہیں، امام مالک. ان کا بڑا ہی مقام تھا. یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر امت، مسلمان ہوں یا پرانی امتیں ہوں، پرانی قومیں ہوں، ہر امت کے نزدیک سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اس امت کا نبی اور اس امت کے نبی کے اولین پیروکار. یہ ہر امت کے نزدیک افضل ترین لوگ ہوتے ہیں. امام مالک کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے جو یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا پیروکار کہتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم میں سے افضل ترین لوگ کون ہیں؟ تو یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ کے ابتدائی پیروکار، حضرت موسیٰ کے صحابہ. عیسائیوں سے پوچھو کہ تم میں سے سب سے افضل کون ہے؟ عیسائی کہیں گے حضرت عیسیٰ کے حواری، چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے نقش قدم پر خود چل رہے ہوں یا نہ چل رہے ہوں، وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے حواری. وہ کہتے ہیں یہی بات مسلمانوں سے پوچھو، مسلمان کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. لیکن ایک بدبخت گروہ ایسا بھی ہے، اس سے پوچھو کہ اس امت کے بدترین لوگ کون ہیں، تو وہ کہیں گے ہمارے نبی کے حواری. انہوں نے کہا یہ گروہ جو ہے کتنا عجیب گروہ ہے کہ کفار بھی اپنے نبی کے ابتدائی پیروکاروں کو افضل ترین لوگ مانتے ہیں، یہودی بھی، عیسائی بھی. لیکن یہ ایک شیعہ حضرات کا گروہ ہی، رافضیوں کا گروہ ہی ایسا ہے جو سب سے بدتر، سب سے بری گالی اگر وہ نکالتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو، دیگر آپ کے جانثار صحابہ کرام کو. اور مجھے آپ یہ بتائیے کہ کسی مذہب میں گالی دینا اچھی بات نہیں ہے. کہ واحد ایک گروہ ہے جن کے نزدیک گالی دینا ایمان کا حصہ ہے. ان کی نماز گالی کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ نماز میں گالی نکالتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارا دشمن بھی ہو نا، عبداللہ بن ابی ہے، ابو جہل ہے، یا اور ہمارے دشمن ہیں، ہمیں غصہ آتا ہے، ہم ان کو بعض دفعہ گالی نکال دیتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کو گالی نکالیں ہمیں ثواب ملے گا. ہم سمجھتے ہیں جب زیادہ ہمیں غصہ آتا ہے، زیادہ گالی نکالتے ہیں دشمن کو، ہم خود ہی کہتے ہیں ہم اپنی زبان کو ہی خراب کر رہے ہیں. گالی دینے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، کبھی غصے کا اظہار کر دیتے ہیں گالی دے کر. ان لوگوں کے نزدیک گالی دینا عبادت ہے. یہ نماز کے اندر گالی دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نماز کے اندر یہ ہاتھ اٹھا کر سجدہ کے لیے جانے سے پہلے جس طرح ہم قنوت پڑھتے ہیں، یہ قنوت نہیں پڑھتے، یہ گالیاں دیتے ہیں. یہ ان کی نماز کا حصہ ہے. اسی طرح سلام پھیرنے سے پہلے یہ لوگ سلام نہیں پھیرتے، تو یہ گالیاں نکالتے ہیں. یہ ان کی نماز کا حصہ ہے، ان کی عبادت کا حصہ ہے. ان کے نزدیک گالی عبادت ہے. حالانکہ اسلام میں جن کو اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جن کو مشرک لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تم ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بلا نہ کہو، وہ اللہ کو گالی دیں گے. اسلام میں تو دیگر مذاہب کے جو معبود ہیں یا جو ان کے جو ہیں وہ نامور لوگ ہیں ان کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. لیکن یہ اسلام ہم تک پہنچانے والوں کو یہ گالی دیتے ہیں اور یہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ تو کفار کے ہاں بھی گالی دینا بری بات ہے، مسلمان تو چھوڑیں. ایسے لوگ وہ مسلمان کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگ مال فہ کے حقدار کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ سے فرمایا. حضرت ہشام بن عروہ اپنے باپ عروہ سے بیان کرتے ہیں، حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں. حضرت عروہ کہتے ہیں مجھے حضرت عائشہ نے فرمایا، یبن اختی، اے میرے بھانجے، اے میری بہن کے بیٹے، امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں. لوگوں کو حکم دیا گیا تھا قرآن میں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں. کہاں حکم دیا گیا قرآن میں؟ اسی آیت میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اسی آیت میں حکم دیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے، یعنی جو سابقہ مومنین ہیں، بعد میں آنے والے جب سابقہ مومنین کے لیے استغفار کریں گے سب سے پہلے صحابہ آئیں گے، پھر بعد والے لوگ آئیں گے. لوگوں کو حکم دیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے استغفار کریں، فسبوہم، لیکن لوگوں نے ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا. اور آج شیعہ ہیں. حضرت عائشہ کے دور میں ایسے بدبخت لوگ پیدا ہو چکے تھے.
حضرت عائشہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ لوگوں کو تو حکم دیا گیا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں، انہوں نے استغفار کرنے کی بجائے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ آپ کو ام المؤمنین نہیں مانتے، ایسے بدبخت بھی تھے اس دور میں انہوں نے حضرت عائشہ کی شان بڑی بلند تھی، اجتہادی دیکھیے اجتہادی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، صحابی سے بھی ہو سکتی ہے، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام عادل ہیں، صحابہ کرام کی شہادت ماننی چاہیے، اور صحابہ کرام جنتی ہیں، خاص طور پہ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، ازواج مطہرات، وہ دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، آخرت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں گی۔ حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ آپ کو ام المؤمنین نہیں مانتے، حضرت عائشہ کہنے لگی وہ مجھے ام المؤمنین مانے یا نہ مانے، مجھے تو اللہ تعالیٰ ام المؤمنین قرار دیتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ حضرت عائشہ کہنے لگی میں تو مومنوں کی ماں ہوں، وہ اپنے آپ کو مومن کہلوانے سے انکاری ہے، وہ مجھے مومن کی ماں نہیں مان رہا، وہ گویا کہ اپنے آپ کو ایمان کی صف سے نکال رہا، مجھے تو اللہ نے مومنین کی ماں بنایا ہے، وازواجہ امہاتہم، تو وہ مجھے ام المؤمنین نہیں مانتا، تو وہ پھر وہ مسلمان کہاں کا ہے؟ وہ تو خود مومن ہی نہیں ہے اگر وہ مجھے اپنی ماں نہیں مانتا، کیونکہ مجھے تو اللہ نے مومنوں کی ماں قرار دی ہے، مجھے لوگوں نے تو مومنوں کی ماں قرار نہیں دیا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، حضرت مسروق بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں امرتم بالاستغفار لسلفکم، تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے سلف کے لیے استغفار کرو، اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے لیے جن میں سر فہرست صحابہ ہیں، تمہیں حکم دیا گیا کہ تم اپنے سلف کے لیے استغفار کرو، فشتمتموہم، تم نے ان کو گالیاں نکالنا شروع کر دی، اما انی سمعت نبیکم، خبردار میں نے تمہارے نبی سے سنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یقول، وہ فرما رہے تھے، لا تفنا هذه الامت، یہ امت فنا نہیں ہوگی، یعنی یہ امت ختم نہیں ہوگی، اور یہ آخری امت ہے۔ کیا مطلب؟ یہ امت کب ختم ہوگی؟ جب قیامت آ جائے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی حتی یلعن آخرها اولها، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت نہ کریں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایسے ہوا کہ اس امت کے بعد والوں نے پہلے لوگوں پر لعنت کرنا شروع کر دی۔ دیکھیے میں پھر وضاحت کر دوں، ایک ہوتا ہے کہ کسی سے اجتہادی اختلاف کرنا، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اجتہادی اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ سے بھی ہو سکتا ہے، ائمہ کرام سے بھی ہو سکتا ہے، سابقہ لوگوں سے بھی ہو سکتا ہے، ساتھ والوں سے بھی ہو سکتا ہے، اجتہادی اختلاف علمی دلیل کی بنا پر، لیکن گالی نکالنا، برا بلا کہنا، جہنمی کہنا، اور ان کے بارے میں یہ کہنا وہ منافق تھے اور برا بلا کہنا، یہ تو انسان کو اسلام کی ایمان کے سب سے نکال دیتا ہے، والعیاذ باللہ، جن کی تعریف میں قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے یہ بھی پتہ لگا جب ہمیں دعا کریں تو دعا کرتے وقت انسان کو اپنے ساتھ ساتھ اوروں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، صرف اپنے لیے استغفار نہ کرے، اپنے سابقہ، اپنے ماں باپ کے لیے سب سے پہلے، اور سابقہ لوگ جن میں صحابہ کرام سر فہرست ہیں، انسان ان کو ذہن میں رکھ کر انسان ان کے لیے دعا کرے۔ یہ بھی پتہ لگا جب انسان اپنے لیے اور اوروں کے لیے دعا کرے، پہلے اپنا ذکر کرے، پہلے اپنے لیے دعا کرے۔ انسان کو اپنے لیے دعا کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انسان یہ کہ میں تو دوسروں کے لیے دعا کرتا ہوں، مجھے اپنے لیے دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، بھائی سب سے زیادہ تو خود محتاج ہے اللہ کی رحمت کا۔ سب سے پہلے ایک انسان کو اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور یہ بات ہمیں کئی دعاؤں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی گئی، قرآن کریم کی سکھائی گئی کئی دعاؤں سے یہ بات پتہ لگتی، جیسے یہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیے پہلے اپنے لیے دعا سکھائی گئی، پھر اپنے، چاہے صحابہ کرام ہوں، ہمارے گزرے ہوئے مسلمان بھائی، چاہے وہ ہم سے افضل ہی کیوں نہ ہوں، پہلے اپنے لیے دعا سکھائی گئی، پھر اوروں کے لیے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جب بھی آپ دعا کریں کسی کے لیے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے، آپ کے اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں جنت میں داخل کرے، پہلے اپنے لیے دعا کریں، آپ کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب کرے، دعا یہ دینے کی بجائے یہ دعا دیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو جنت الفردوس میں
اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا دیدار کروائے جنت میں۔ یہ دعا اس طرح کرنی چاہیے، پہلے اپنے لیے پھر اوروں کے لیے۔ السلام علیک ایھا النبی، ہمیں تشہد میں بھی سکھایا گیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر بعد میں ہے، اپنا ذکر پہلے ہے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، ہاں جی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، پہلے اپنے لیے پھر اپنی اولاد کے لیے۔ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، حضرت ابراہیم کی دعا، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا۔ پہلے اپنے لیے دعا ہے، پھر اپنی اولاد کے لیے۔ آپ قرآن کریم کے احادیث کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیز جگہ جگہ ملے گی۔ اور جو دوسروں کے بارے میں غل ہے، بغض، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس پہ کل بات ہو چکی ہے۔ یہاں وہ دعا بھی ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، مسلمان بھائیوں کے بارے میں غل نہیں ہونا چاہیے، بغض اور دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، بغض اور حسد۔ دیکھیں جو قرآن کو نہ مانے تو دیکھیں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے۔ بہرحال جو اب قرآن کریم کو بھی پورا نہ مانے، جو احادیث مبارکہ کا انکار کرے، صحابہ کرام کو گالیاں نکالے، ازواج مطہرات کو گالیاں نکالے، اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ الطیبات للطیبین، کہ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، تو یہ ازواج مطہرات کو پاکیزہ نہ مانے، قرآن کی مخالفت ہے سراسر، کیا رہ جاتا ہے باقی؟ فرمایا الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو منافق ہوئے؟ مدینہ منورہ میں انصار سارے جو ہیں مسلمان نہیں تھے، سارے مدینہ منورہ کے لوگ، ان میں یہودی بھی تھے جو علی الاعلان انکار کرتے تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا صراحتاً، اور ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اسلام کے غلبہ کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، لیکن دل سے کلمہ نہیں پڑھا، دل سے وہ ان کا جھکاؤ یہودیوں کی طرف تھا، وہ یہودیوں کے ساتھ تھے، منافق۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے ساتھ کچھ بدو ہیں جو منافق ہیں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور اہل مدینہ میں بھی کچھ ایسے ہیں، مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، وہ نفاق کے بارے میں جم گئے ہیں، لا تعلمهم، تم نہیں انہیں جانتے، نحن نعلمهم، ہم انہیں جانتے ہیں، سورہ توبہ کی آیتیں۔ تو مدینہ منورہ میں منافق بھی موجود تھے، اگرچہ کم تھے لیکن منافق تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی، لعنتی شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور مسلمانوں کے بارے میں بڑی بڑی بکواسات کی، اللہ معاف کرے، کئی موقع پر سامنے بھی کرتا رہا بدبخت۔ ایک دفعہ نبی کریم، وہ تو دکھاوے کی کرتے تھے، باقی سامنے بھی جو ہے بدتمیزی کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ کر رہے تھے، کہنے لگا کہ آپ ہمیں واعظ نہ کریں، یہ جو آپ کا پتہ نہیں شاید آپ گدھے پہ سوار تھے، اس کی بدبو ہمیں بڑی تنگ کر رہی ہے، آپ ہمیں واعظ نہ کریں، آپ چلے جائیں یہاں سے، اس قسم کی باتیں۔ پھر پیچھے سے کرتا تھا، سامنے بھی کئی دفعہ اس قسم کی اس کی باتیں موجود ہیں، جس وہ اور اس کے حواری۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت اختیار کی؟ منافقت نون فا قاف سے ہے، نون فا قاف کا لفظی مطلب نفق، نفق کہتے ہیں عربی زبان میں سرنگ کو۔ تو سرنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹنل، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ تو منافق شخص وہ ہوتا ہے جس کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک چہرے سے وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے اور دوسرے چہرے سے وہ کفر کے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت اختیار کی؟ یقولون لاخوانہم الذین کفروا، وہ کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے یہودی بھائیوں سے کہتے ہیں، ان کے بھائی یہودی ہیں، مسلمانوں کے بھائی تو یہودی نہیں ہو سکتے، مسلمانوں کے بھائی تو مسلمان ہوں گے، یہ اپنے بھائی کافر بھائیوں سے کہتے ہیں، وہ کافر بھائی جو اہل کتاب میں سے ہیں وہ ان کے بھائی ہیں، کیونکہ یہ مسلمان ہی نہیں ہے در حقیقت، یہ یہودی منافقین کے بھائی تھے، منافقین ان سے دوستی کا اور ان سے بھائی چارے کا دم بھرتے تھے، منافق بھی۔ قرآن میں ہے وَإِذَا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کی طرف الگ ہوتے تھے. شیطان کون ہے ان کے؟ یہودی. جب اپنے یہودی شیطانوں کی طرف الگ ہوتے تھے قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منافق لوگ یہ اپنے اہل کتاب کافر بھائی یعنی یہودی بھائیوں سے یہ کہتے ہیں لئن اخرجتم، البتہ اگر تم نکالے گئے، لنخرجن معکم، البتہ ہم ضرور نکلیں گے تمہارے ساتھ. یہ کب انہوں نے کہا منافقین نے یہودیوں سے؟ جب یہودی محاصرے میں تھے. کن یہودیوں کی بات ہو رہی ہے؟ جن یہودیوں کا ذکر اس سورت کے شروع میں ہے. اس سورت میں کن یہودیوں کا ذکر ہے؟ اس سورت کے شروع میں یہودیوں کے 3 گروہ تھے نا، 3 قبیلے تھے. کس قبیلے کا ذکر ہے؟ بنو نذیر. بنو نذیر بعد کے ساتھ 3 تھے نا، ایک بنو قینقاع، ایک بنو نذیر، ایک بنو قریظہ. بنو قریظہ تو تینوں نے غداری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا ان سے مل جل کے رہنے کا، اور ہمارے دشمن مشترکہ ہوں گے، جو ہم پہ حملہ کرے گا تو ہم بھی دفاع کریں گے، تم بھی ہمارے ساتھ مل کے دفاع کرو گے، جو تم پر حملہ کرے گا ہم سب مل کے دفاع کریں گے. اسی طرح دیت وغیرہ ہم مل کر دیں گے. آپ نے اس قسم کے کچھ معاہدے طے کر رکھے تھے. تینوں گروہوں نے بدعہدی کی، غداری کی. سب سے پہلے بنو قینقاع نے، ان کو جلا وطن کیا گیا. پھر بنو نذیر نے، جنگ بدر کے کوئی سال بعد کا واقعہ ہے جس کا ذکر اس صورت کے شروع میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کے کسی معاملے میں بات چیت کرنے آئے، انہوں نے اوپر سے پتھر گرا کر شہید کرنے کی کوشش کی. اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور جا کر آپ نے پھر ان کا محاصرہ فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر. انہوں نے کہا کہ ہمیں جان بخشی کر دیں، ہمیں جانے دیں، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط قبول فرما لی اور ان کو جلا وطن کر دیا خیبر کی طرف. کچھ شام کی طرف چلے گئے، کچھ خیبر. جب یہ محاصرہ تھا ان کا، اور تیسرا گروہ بنو قریظہ جنہوں نے بدعہدی کی جنگ خندق کے موقع پر، اور ان کے پھر لڑنے والے مردوں کو قتل کیا گیا، بچوں کو عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا، بوڑھوں کو. وہ بنو قریظہ ہیں، تینوں نے بدعہدی کی. یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے، بنو نذیر. تو کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے یہودی بھائیوں سے کہا، یعنی بنو نذیر سے کہا کہ اگر تم نکالے گے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے. جب بنو نذیر محاصرے میں تھے تو اس وقت منافق لوگ ان کے ساتھ سازشیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم گھبراؤ نا، تم محاصرے کو طول دے دو، یہ کتنی دیر تمہارا محاصرہ کر سکیں گے. اگر انہوں نے تمہیں نکلنے پر مجبور کر دیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، تم اکیلے نہیں نکلو گے مدینہ سے، ہم بھی تمہاری حمایت میں تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا، ہم نہیں اطاعت کریں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کی کبھی بھی. تمہارے خلاف ہم کسی کی کبھی بھی اطاعت نہیں کریں گے، ہم کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گے. اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ، اور اگر تم سے لڑا گیا، اگر بالفرض تمہیں محاصرے سے نکل کر لڑنا پڑا دو بدو مسلمانوں سے، تو ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ لَنَنصُرَنَّكُمْ، ہم البتہ ضرور تمہاری مدد کریں گے، ہم مسلمانوں کے خلاف تمہاری مدد کریں گے، ہم ہتھیار اور گھوڑے لے کر تمہارے ساتھ تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے. واللہ یشہد، اللہ فرماتے ہیں اور اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون، بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. اللہ کو گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے، گواہی قسم کے معنی میں ہے. اللہ گواہی دیتے ہیں، اللہ حلفیہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ہیں ہی جھوٹے منافق، ان کی کوئی زبان تو ہے ہی نہیں، ان کا کوئی چہرہ تو ہے ہی نہیں، چہرے ان کے 2 ہیں. تو یہ تو بس جس طرف ہوا چلے یہ تو اسی طرف ہوتے ہیں. یہ کبھی بھی یہودیوں کے ساتھ نہیں نکلیں گے، یہ کبھی بھی اگر لڑنا پڑا یہودیوں کو مسلمانوں سے، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑیں گے. اللہ گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں. یہ جھوٹے ہیں سے کیا مراد ہے؟ یا تو مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہیں تسلی دے رہے ہیں یہودیوں کو، اسی وقت ہی ان کے ذہن میں تھا کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے یہودیوں کا، اس کو پتہ تھا ان کو ہم جھوٹ بول رہے ہیں. یا جس وقت انہوں نے یہودیوں کو تسلی دی اس وقت تو انہوں نے دل سے تسلی دی، لیکن جب عملی موقع آیا اس وقت یہ بزدل بن گئے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، مفسرین کہتے ہیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. جس وقت انہوں نے یہودیوں سے وعدہ کیا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، یا تو اسی وقت ہی ان کا دل میں تھا کہ نہیں بس ہم صرف زبانی بات کر رہے ہیں،
ہم نے کون سی بات کا پہرا دینا ہے. یا اس وقت تو ان کے دل میں تھا کہ ہم ایسا کریں گے، لیکن بعد میں جب عملی موقع آیا تو اس وقت اب یہ تو میدان جہاد کے تو یہ سپاہی نہیں ہوتے منافق لوگ، یہ تو بزدل ہوتے ہیں. اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا يخرجون معهم، البتہ اگر انہیں نکال دیا گیا تو یہ ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. اور ایسا ہی ہوا جب ان کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ کہتے تھے یہودیوں سے اگر تمہیں جلا وطن کیا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، لیکن وہ تو نہیں نکلے. اللہ نے پہلے فرما دیا اگر ان کو نکال دیا گیا تو وہ ساتھ ہی نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا، اور اگر لڑائی کی گئی یہودیوں سے، لا ينصرونہم، یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. یہ جو کہتے ہیں کہ اگر لڑائی تم سے ہوئی دو بدو ہم تمہاری مدد کریں گے، باقاعدہ تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، یہ کبھی ان کی مدد نہیں کریں گے. اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ساتھ نہیں نکلیں گے، اگر لڑائی کی گئی تو یہ مدد نہیں کریں گے. ایسا ہی ہوا. بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا، یہ ساتھ جلا وطن نہیں ہوئے. بنو قریظہ کو قتل کیا گیا، لڑائی کی گئی ان سے، یہ ان کے ساتھ مل کے نہیں لڑے، یہ تو منافق بن کے الگ ہی رہے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اللہ فرماتے ہیں البتہ اگر انہوں نے مدد کر بھی دی، کبھی ایسا موقع، پہلی بات تو ہے مدد کریں گے ہی نہیں، اگر کبھی مجبوراً انہیں مدد کرنا پڑ گئی، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، البتہ وہ پھیر لیں گے، ضرور پھیریں گے اپنی پیٹھوں کو. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. اگر انہوں نے مدد کی کبھی مسلمانوں کے خلاف، کافروں کی، یہودیوں کی کبھی مدد کی، تو اللہ مستقبل کے بارے میں اللہ نے پیش گوئی کر دی ہے کہ یہی شکست کھائیں گے. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ مقابلے میں مسلمان سچے مسلمان ہو. اگر مسلمان بھی منافق جیسے ہی ہوں، اللہ معاف کرے، مسلمان سچے مسلمان ہوں تو مسلمانوں کے خلاف کافر آ جائیں اور کافروں کے ساتھ جتنے منافق مل جائیں، اللہ کی پیش گوئی ہے قیامت تک کے لیے کہ اگر کبھی انہوں نے مدد کر بھی دی تو یہ کافر اور منافق کی پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کی مدد بھی نہیں ہوگی، غلبہ مسلمانوں کو ہی ہوگا. وہ قرآن کی آیتیں ہیں ساری جو مسلمانوں کے غلبے کے بارے میں، وہ ساری آیتیں اسی معنی میں ہیں. اور مسلمانوں کو دشمن، خواہ وہ سری کافر ہوں، خواہ وہ یہ منافق قسم کے لوگ ہوں، تو یہی شکست کھائیں گے اگر کبھی انہوں نے ساتھ دیا بھی کافروں کا دنیا کے روپے پیسے کی وجہ سے. اگر انہوں نے ساتھ دیا بھی تو یہی پیٹھیں پھیریں گے اور پھر ان کی مدد نہیں ہوگی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، البتہ تم زیادہ سخت ہو خوف کے اعتبار سے ان کے دلوں میں اللہ سے. تم ان کے نزدیک اللہ سے زیادہ خوفناک ہو، تمہارا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ ہے. اللہ سے تو یہ ڈرتے ہی نہیں ہیں. اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو یہ نفاق ہی اختیار نہ کرتے. انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، حالانکہ اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا اور آخرت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. دنیا کا فائدہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، آخرت کا فائدہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے، انہیں تمہارا ڈر ہے. ایک اور آیت میں فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپتے. وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، وہ سرگوشیاں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں. یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر سرگوشی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو ہم نے لوگوں سے چھپ کر سرگوشی کی، پلان بنایا. لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اللہ سے تو نہیں چھپ سکتے، لیکن وہ اللہ سے چھپنا چاہتے ہی نہیں ہیں. ان کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، ان کو ڈر تو لوگوں کا ہے، ان کو ڈر تو مسلمانوں کا ہے. ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا انہی منافقین کے بارے میں، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. شروع میں ہاتھوں کو بند کرنے کا حکم تھا کہ جہاد نہیں کرنا. فلما کتب علیہم القتال، پھر جب قتال فرض ہوا، اذا فریق منہم، اچانک ایک گروہ لوگوں میں سے، یخشون الناس کخشیت اللہ او اشد خشیہ، وہ لوگوں سے ڈرنے لگا اللہ سے بھی زیادہ، وہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا. وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، یا اللہ سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرنے لگا. یہ منافق لوگ تھے کہ جب جہاد فرض ہوا تو کہنے لگے جہاد کیوں فرض ہو گیا. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، وہ کہنے لگے اے ہمارے رب آپ نے ہم پر قتال کیوں فرض کر دیا، ابھی تو ہم نے کچھ عیشیں کرنی تھی، ابھی تو ہم نے کچھ زندگی گزارنی تھی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، آپ نے ہمیں کوئی مہلت کیوں نہیں دی. قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بڑا تھوڑا ہے.
والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، تم پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ تو انہی منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں البتہ تم زیادہ سخت ہو خوف کے اعتبار سے ان کے سینوں میں اللہ سے بھی۔ ذالک بانہم قوم لا یفقہون، یہ اس لیے ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں۔ بے وقوف قوم کے نزدیک لوگوں کا ڈر اللہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس قوم کے نزدیک جو سمجھتی نہیں ہے، جو فقاہت نہیں رکھتی، جو غور نہیں کرتی، ایسی قوم کے نزدیک لوگ اللہ سے زیادہ خوفناک ہوتے ہیں۔ ایسی قوم کے نزدیک لوگوں کا ڈر اللہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیا پتہ لگا کہ جو لوگ تدبر کرتے ہیں، جو لوگ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کا ڈر زیادہ ہونا چاہیے۔ جو سمجھ بوجھ والے لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ سے ڈر کر وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، وہ لوگوں سے نہیں ڈرتے۔ لیکن منافق قسم کے لوگ، اللہ معاف کرے، وہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے کو مسلمان کہتا پھر ہے لیکن وہ اللہ سے زیادہ لوگوں سے ڈرے، اللہ معاف کرے، یہ تو پھر ایمان نہیں ہے، یہ تو پھر منافقت ہے، اللہ معاف کرے۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔